نفل سے مراد نفلی نمازیں ہی نہیں ہیں، نفلی نمازیں اپنی جگہ پہ وہ پڑھیں گے، بلکہ اس سے وہ تمام اسلامی اعمال داخل ہیں جن کا درجہ فرض کا نہیں ہے بلکہ نفل کا ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں فرض کیا ہوتا ہے اور نفل کیا ہوتا ہے۔ فرض وہ ہے جو اللہ کی طرف سے عائد ہو جائے، جیسے میں نے یہ موٹی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ، اور اسی طرح والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، امن و امان قائم کرنا، عدل و انصاف دینا، ٹھیک ہے، یہ اسلامی ریاست کے اندر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور نفل کسے کہتے ہیں؟ ایسا عمل کرنا جو آپ پہ فرض بھی نہیں ہے، آپ پہ واجب بھی نہیں ہے، آپ پہ سنت کے لحاظ سے بھی نہیں ہے، لیکن آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کام کو نفل کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، نص قرآن نص حدیث سے آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے، گرفت نہیں ہے آپ۔ مثال دیتا ہوں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، شیشے کی بوتل پڑی ہوئی ہے، کوئی لوہا پڑا ہوا ہے، کوئی کیل پڑا ہوا ہے، آپ اسے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ کام یہ یہاں پر پڑا ہے، حادثہ ہو جائے گا، بندہ گر جائے گا، کوئی زخمی ہو جائے گا، کسی کا پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ یہ کام آپ پر، جب آپ نے یہ کام کر لیا، آپ نے ایک نفلی کام کیا ہے، نفلی عبادت کی ہے۔ یہی کام عام دنوں میں کریں گے تو آپ کو اس کا ایک اجر ملے گا، رمضان میں کریں گے نفلی کام تھا، فرض جتنا اجر مل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی فرائض اور آپ کے جو نوافل ہیں اس کے اندر جو ہے میں آپ کو ذمہ داریاں سمجھا رہا ہوں۔ اپنے فرائض منصبی کو بآحسن خوبی انجام دینے کے لیے اصل ڈیوٹی سے زیادہ وقت دینا، ملازم اور مزدور کو اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ دینا، کم منافع پر اشیاء فروخت کرنا، ڈاکٹر و حکیم کا غریب مریضوں کو مفت دوائیات دینا، روحانی دینی دعوت اور جہاد میں جان و مال اور وقت کی فرض سے زیادہ قربانی دینا، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے آرام کا خیال نہ کرنا، اور دین کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے جو ہے اپنے آرام والے لائف جو ہے، جو آپ کے اوقات ہیں جس میں ریسٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کسی بھوکے اور پیاسے کے پاس جا رہے ہیں، کسی بیوہ اور یتیم کے پاس جا رہے ہیں، کسی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ اب آپ پہ یہ فرض نہیں تھا، اس کے باوجود جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو نفل میں آتی ہیں، اب جب رمضان میں آپ کریں گے تو یہ آپ کو فرض کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح نفلی نمازوں اور روزوں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح نفلی خیرات و صدقات اور اذکار اور اوراد کو کافی نہیں سمجھنا، بلکہ دوسرے نفلی کاموں اور نیکی کے کاموں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ باپ مسجد میں آ گیا اب میں نے یہاں پہ نفل ہی پڑھنے ہیں اور میرا کام ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ انسان میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ انسان کو اللہ کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ یہ عمل لوگوں کی خدمت کرنا اللہ کے قریب لے جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا پل صراط سے گزارنے میں مدد کر دیتا ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا، بھوکے اور پیاسوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، قیامت والے دن حوض کوثر سے صاحب کوثر کے ہاتھوں سے پانی ملے گا۔